اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ تم میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ اللہم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اذا فقیہو، ساتھ دین پر بھی عمل کرتے ہوں، دین کو بھی سمجھتے ہوں، یعنی خالق کا حق بھی ادا کرتے ہوں، مخلوق کا بھی۔ یہ ہے دین کی سمجھو گے تو خالق کا حق ادا کریں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر اخلاق کا تعلق سب زیادہ ایک ہی چیز کے ساتھ ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو رکھے۔ یہ جو آدمی اپنے غصے پر قابو رکھ لیتا ہے تو من کر دو اس کو، تو اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان کا جو غصہ ہے یہی اخلاق خراب کرتا ہے۔ غصے میں گالی دے گا، مارے گا، پیٹے گا، ناراض ہوگا۔ اس لیے غصے سے دو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کبر اور عجب۔ کبر اور عجب غصے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان نے بھی کہا تھا اور فرشتوں نے بھی یہ کہا، بلکہ انہوں نے شیطان سے اسد استاد تھا ان سے، انسان کا جب پتلا دیکھا تو ان کا اس میں دو کمیاں ہیں، کہ اس میں شہوت ہے جس کی وجہ سے بدکاری کرے گا، اور اس میں غصہ ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت کرے گا۔ تو جو آدمی اپنے غصے پر قابل کاظمین الغیظ، قرآن نے قابل کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے، غصہ تو آتا ہے، یہ نہیں کہ غصہ نہ آئے، غصہ تو انسان غصہ آئے گا۔ آگ رکھی نا، آگ ہے انسان میں، آگ ہے، آگ سے بنا ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ غصہ تو آتا ہے لیکن کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کرتے ہیں، بلکہ معاف نہیں کرتے، احسان بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے تو اخلاق۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اسی کو فرمایا کہ دوسرے کی ایذا پر صبر کرنے کا نام اخلاق ہے۔ اس نے ایذا پہنچائی، بس صبر کرے۔ جس طرح ایک بزرگ ایک بچھو گر رہا تھا پانی میں، تو وہ بار بار جب اس کو لکڑی سے باہر نکالتے تو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر گر جاتا تھا، پھر نکالتے تھے، وہ ایسی جگہ پر تھا کہ بار بار وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت چھوڑو، آپ نکال رہے ہو، اس کی جان بچا رہے ہو، یہ ڈنگ مارتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ اس کی جان بچانی، وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ بچھو صفت ہے تو اس نے تو ڈنگ ہی مارنا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کی جان نہ بچائیں، اپنے اخلاق کو چھوڑ دیں، یاد رکھیں۔ اس لیے بااخلاق شخص اللہ کو بہت، قیامت کے دن نفلی اعمال میں سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہوگا کہ آپ نے کس ساتھ کیا اخلاق برتے ہیں۔ اس لیے خوش روئی سے ملنا، محبت سے ملنا، اکرام کے ساتھ ملنا، اگلے کا اکرام کرنا، چائے پانی اس کو پوچھنا، مہمان کا اکرام کرنا، یہ سب اخلاق میں شامل ہے۔ بہت بڑا وسیع دائرہ ہے اس کا۔ گھر میں بچوں کے ساتھ اخلاق، بیوی کے ساتھ اخلاق، سسرال کے ساتھ اخلاق، ماں باپ کے ساتھ اخلاق، بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاق، چاہے ان سے کیسی باتیں پیش آئیں، آپ اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں۔ یہ آپ اپنا اخلاق کا دامن مت چھوڑیں، لیکن دیندار بھی ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اخلاق کے تو اچھے، نماز و روزہ نہیں ہے، یہ بھی، یہ آدھے ہیں، آدھے ٹھیک ہیں، آدھے ناقص ہیں۔
لہذا دین پر بھی عمل کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہو اور لوگوں سے اخلاق بھی برتتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ انسان، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کو چاہیے اس وقت پی لے، اگر بعد میں کوئی صلاح طلب بات ہے تو بعد میں کرے، ورنہ غصے میں اگر کوئی بات کرے گا تو زیادتی کر جائے گا۔ بلکہ کہا کہ آپ کا بچہ بھی اگر کسی وقت کو غلطی کرے تو عین موقع کے اوپر غصہ آ جائے تو اس کو سزا دینے کی کوشش نہ کرو، تم زیادہ دے بیٹھو گے، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا اب اس کو بلا کر تنبیہ کرو تو نہ فلاں کام تھا، وہ اگر ایک تھپڑ کا مسئلہ تو ایک تھپڑ ہی لگاؤ، ورنہ تو تم ٹانگ بازو توڑ دو گے اس کے۔ لوگ ایسے کر دیتے، غصے کے اندر ٹانگ بازو توڑ دیتے ہیں بچوں کے۔ بعد میں بچے پھر بڑے ہو کر نافرمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لو جی یہ ان کو اپنے ماں باپ کا ادب معلوم نہیں ہے، بھئی تم نے اس زمانے میں پھول جیسے تھے، مار مار کے فنا کر دیا ان کو تم۔ کیا مارنے سے انسان جو اس کے اچھا ہوتا ہے؟ یہ سب فضول بات ہے۔ نگرانی سے نگرانی کرو، بچوں کی نگرانی کرو، ان کے اخلاق کی نگرانی کرو۔ یہ مارنا پیٹنا چھوڑ بعد مار مار کے فنا کر، یہ ہم نے دیکھا جن نے ایسا کیا وہ بچے جب ماں باپ بڈھے پوچھتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہمیں بڑا چھیلا ہے اس نے، بابے کو پڑھا نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہے، اخلاق اور محبت سے۔ اور سب سے اہم گر دعا ہے، اللہ سے مانگا کرو اپنے بچوں کے لیے، بس ہر وقت مانگتے رہو، پھر دیکھو ایک وقت پر اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ اور اس کے اخلاق کی نگرانی کرو، اخلاق کی، ان کے اخلاق کی نگرانی کرو کہ کوئی ایسا اخلاق، کوئی ایسی چیز تو اختیار نہیں کر رہے کہ جو اس کے اخلاق خراب کرے، اس کی دیکھ بھال کرو، یہ سب سے اہم ہے۔ مارنا پیٹنا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ بالکل مناسب نہیں۔ بچوں سے بھی اخلاق پڑھتے، ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے، بچوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، جہاں بیٹا بتاؤ تیرا کیا مشورہ ہے، تاکہ وہ سیکھے، ان میں حوصلہ پیدا ہو۔ یہ کیا ہم گھر میں بیوی بچوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، باہر محلے میں مشورے کر رہے ہیں ان سے مشورہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا مشورہ اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اندازہ کیجیے ان کا مشورہ ہوا تو پھر یہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ پڑھ کر دیکھیں آپ، یہ اہلیہ سے مشورہ ہو رہا ہے، ہم دوسرے اہمیت ہی نہیں دیتے، اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ باہر بڑے اچھے اخلاق ہیں، گھر میں اخلاق نہیں، یہ بھی با اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق انسان ہے۔ اخلاق تو کمزور سے دکھائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق ہے۔ اس لیے بزرگوں کو کسی نے کہا کہ جی فلاں غصے میں جی، وہ کہتے ہیں میں پاگل ہو جاتا ہوں اور بس مجھے بیوی کو پٹائی کر دیتا ہوں، بچے کو مار دیتا ہوں، پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں۔ تو بڑی کہا کہ پاگل نہیں ہوتا، اگر آگے سوا شیر ہو تو دانت نکالتا رہے گا گالی کھا کے بھی۔ بولو بھائی آگے کوئی تھانے دار ہو اور اس کو گالی دے دے تو پھر کہے گا جی میں پاگل ہو گیا تھا، تھانے دار صاحب کی میں نے وردی پھاڑ دی۔ کبھی پاگل نہیں ہوگا، کمزور دیکھے گا تو چال ہوئے یہ میں بالکل بی پی میرا شوٹ کٹ جاتا ہے اس لیے جان مار دیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ کیا اخلاق ہے؟ اخلاق ہر جگہ، با اخلاق ہر جگہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر سے باہر بھی تھے، گھر کے اندر بھی تھے، اندر بھی آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، گھر کے اندر آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اخلاق۔ انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی صرف جب خدمت میں، 10 سال، خود فرماتے ہیں میں پورے 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہا ہوں، ایک دن بھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا تو نے کام کیوں کیا اور یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی کھیلنے لگ گیا، جب میں بھول ہی گیا کہ رسول اللہ نے کام بھیجا ہے، آپ انتظار کرتے رہے تو آپ پھر خود چل کر آئے تو دیکھا میں کھیل رہا ہوں، مجھے کہا انس تجھے تو کام بھیجا تھا، تو مجھے اس وقت یاد آیا پر میں ما ضربنی ولا قہرنی، نہ ڈانٹا نہ مارا۔ آج اگر ایسا ہو جائے، ہمارا شاگرد کر دے، ہمارا مرید کر دے، ہمارا بچہ کر دے، مار مار فنا کر دے، لودے پٹھے، آج پہلے تو گالیاں دیں گے 8-10 اس کو پوری 1 درجن، اور پھر اس کی پٹائی کریں گے۔ تو سرحت انس فرماتے ہیں معذر اللہ کا، وہ صحابی جو گاؤں سے آئے تھے بالکل دیہاتی، مسجد میں پیشاب شروع کر دیا کرنا انہوں نے،
صحابہ کرام باہر بیٹھے، رسول اللہ بھی باہر بیٹھے سین میں، تو اندر جا کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام گھبرا گئے، تو نے فرمایا لا تضربوہ، فرمایا اس کو پیشاب منقطع نہ کرو، کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، استنجا بھی کر لیا، تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، خود فرماتے ہیں ما ضربنی ولا کا، نہ ڈانٹا نہ مارا، بلکہ مجھے اٹھا کر کہا یہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں، نماز کے لیے ہوتے ہیں، تلاوت کے لیے ہوتے ہیں، یہ پاک جگہ ہیں، یہاں فرشتے یہ پیشاب وغیرہ کرنی ہوتے۔ تو کہا کہ میں نے کہا حضرت آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اس نے فرمایا کہ وہ جگہ کو کھود لو اور وہ مٹی وہاں سے باہر جا کر پھینک دو اور وہاں پر کچھ پانی وغیرہ ڈال دو۔ اس صحابی اس سبق کے بعد انہوں نے علم سیکھا اور اپنے زمانے کے مفتی بنے۔ انہوں نے کہا یار مجھے اتنی ایسی چیز معلوم نہیں تھی، ان کو احساس ہوا۔ اب انہوں نے قرآن حدیث پر محنت کی، اب دوسرے صحابہ جو فقہائے صحابہ تھے، خود رسول اللہ سے بھی سیکھا، دوسرے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سیکھتے رہے، اور پھر فقہائے صحابہ میں سے لوگ ان سے پھر مسائل پوچھتے تھے، اور ابتدا ان کی ایسے ہوئی۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ضربنی ولا، نہ مارا نہ ڈانٹا مجھے، بلکہ مجھے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کیا کرتے، ایسے کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا